عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کی تفسیر کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، نمبر 2 الصلاۃ، نمبر 3 سورۃ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے، جیسا کہ فاتحہ کے فضائل کی احادیث میں آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ایک ہے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو، یعنی جب میں نے تمہیں بلایا تو اسی وقت آپ آ جاتے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الحمد للہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی سے اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، ہمارے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔
جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ ہم نے کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں تب تک اس کو کچھ نہیں کرنا، یعنی یہ جو دودھ اور بکریاں وغیرہ ہے۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو، یعنی یہ پاگل بندے کا۔ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، یعنی قرآن و سنت کے مسنون دم کیے جا سکتے ہیں اور اس پر اجرت بھی لی جا سکتی ہے۔ دم پر اجرت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ دم پر اگر معاوضے کی اپیل کرتا ہے، اجرت چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ ام القرآن میں نے پہلے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے نام بتائے ہیں کہ اس میں یعنی کئی زیادہ سورۃ الفاتحہ کے احادیث میں نام آ چکے ہیں جس میں ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، فاتحۃ الحمد بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورۃ الفاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، اگرچہ اس سے لمبی آیات بھی قرآن پاک میں ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن کا۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے فاتحہ تو کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز، فرض ہو یا نفل، وتر ہو یا سنت، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ جیسے یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہوں اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے استعانت کہتے ہیں، یعنی مدد مانگنا۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ اس سورت کا نام الصلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے اپنی نماز میں، چاہے وہ امام کے پیچھے ہے یا وہ تنہا ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو سورۃ الفاتحہ نماز کا جز ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ نفل پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے یا وتر پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے ہے یا تنہا ہے، سفر میں یا حضر میں یا ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ اور یہ سورت بہترین دم بھی ہے اور ہر بیماری سے شفا کا دم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں سمیٹ دی ہیں۔
یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے یا ان زندہ یا فوت شدگان کا نام لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرہ میں آ جاتا ہے جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ سورہ یونس اور سورہ زمر میں اس کا ذکر ہے۔ صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے یا اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، جیسے کہ ایاک نعبد میں ہے، جیسے کہ غار والے 3 اصحاب نے اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نکالا۔ البتہ کسی زندہ انسان سے دعا کروانا جائز ہے، کوئی زندہ انسان ہے تو اس سے ایک دوسرے سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان 3 صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنی صورتیں ہیں کچھ بدعت ہے اور کچھ شرک کے زمرہ میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ یا تو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں یا کسی زندہ انسان سے دعا کروا سکتے ہیں یا اللہ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي